بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطلاع یہ ہے کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ تقریباً 80-85% معاملات کے اوپر کنسنسس بنا چکی ہے۔ اب ترمیم بس آیا ہی چاہتی ہے، کمیٹیوں کے پاس ہے، معاملات حکومت کی فیور میں ہے، تمام باتیں ہی منظوری کی طرف جا رہی ہیں۔ صرف ایک معاملہ یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تاحیات استثناء نہیں چاہیے، مجھے سزا دی جائے اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے۔ کیا معاملات بنیں گے، حالات کس طرف جائیں گے؟ فیصل چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ مجھے اسٹوڈیو سے جوائن کیا حافظ احسان احمد صاحب نے، آپ بھی ماہر قانون ہیں، ایک نامور وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، آپ کا بھی شکریہ۔ فیصل صاحب میں سٹارٹ آپ سے لے لیتا ہوں تاکہ میں حافظ صاحب سے اس پہ تبصرہ تجزیہ لے لوں۔ سر مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مجھے جو آج آئینی ترمیم میں سب سے مزیدار چیز جس کے اوپر شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ ایک بحث شروع ہو گئی ہے، وہ استثناء کی ہے۔ صدر پاکستان بھی استثناء چاہتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان بھی استثناء چاہتے ہیں، تو یہ استثناء گیم کیا ہے فیصل صاحب؟ اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں استثناء چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی کچھ پوچھے نہیں بعد میں؟ کیا آخر اس کے پیچھے بیک گراؤنڈر کیا ہے؟ یہ استثناء گیم آیا کہاں سے؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل آفیسرز کو جو ہے وہ جب تک وہ رہتے ہیں تو پاکستان میں کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے اور دنیا کے دوسرے کانسٹیٹیوشن میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ جو لائف ٹائم استثناء ہے یا یہ جو ڈرامے ہیں یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں سنے، اور جس طرح سے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور یہ بہت ہی آپ سمجھیں امیانہ بات ہے۔ یہ اس کی مثال جو ہے آپ کو ایون کولمبیا یا ان ممالک میں نہیں ملے گی جہاں پہ مطلب بہت میکسیکو یا مطلب لیٹن امریکہ کمپیوٹر نے لیا ہوا ہے ویسے تو کمپیوٹر نے ایک روشن مثال آپ کے لیے جمہوریہ وہ تو کامر ہے، وہ تو پتہ نہیں کتنے سال سے وہاں پہ ہے اور جب تک وہ رشیا جو ہے وہ روشن مثال تو نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان کو کچھ کر نہیں سکے تو بنیادی طور پہ تو یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے مجھے تو اس کی ریزن لاجک نہیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کوئی ابھی کہے گا جی سینرجی ہے، جی کوئی آپریشنل کمانڈ ہے، بھائی ہمیشہ آرمی چیف کا آفس یہ آپریشنل کمانڈ کرتا تھا، وہی سب سے تگڑا آفس ہے اور اس کو بہت بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر جس طرح کی جو یہ تو چاپلوسانہ اور خوشامدانہ باتیں ہیں، مجھے تو اس کی فرینکلی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ فیصل بھائی میں چاہوں گا کہ ہم نا ایک ایک کر کے چیزوں کے اوپر بات کر لیں۔ آئینی ترمیم میں بہت ساری چیزیں ہیں سر، تو ایک اور معاملہ بھی ہے، ان دو چیزوں کو ساتھ کر لیتے ہیں، پھر میں ذرا حافظ صاحب کی طرف ہی آ جاؤں گا۔ نیب کے حوالے سے بھی سنا ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نیب کا جو معاملہ ہے اسے ختم کر دیا جائے کیونکہ یہ میثاق جمہوریت سے اخذ کردہ یہ نقطہ ہے، تو کیا اس کے پیچھے پرپز آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ نیب کے اوپر الزامات تو اپنی جگہ موجود ہیں کہ وہ وکٹمائزیشن کرتا رہا ہے پولیٹیکل۔ پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ جرم کی سزائیں ختم کر دی جائے اور کسی قسم کی کوئی پروسیکیوشن ہو ہی نہ اور لوٹ مار کی کھلی اجازت ہو۔ ان کا جو ہے مجمع نظر صرف اور صرف لوٹ مار پیسے بنانا ہے، اس کے علاوہ کچھ ان کی کبھی ہے ہی نہیں۔ وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے وسیع تر مفاد میں یہ اور اپنا وسیع تر مفاد وہ دیکھتے ہیں، اپنے وسیع تر مفاد کے ہی فیصلے کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کبھی کوئی پرنسپل سٹینڈ لیا ہو، ہمیشہ جو ہے وہ بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز سے۔ تو پی ٹی جو پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی تھوڑی ہے جو بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو کی، یہ تو بلاول زرداری کی اور آصف زرداری کی پارٹی، تو اس کے جیسے وہ ہیں ویسے ان کی معاملات۔ ٹھیک ہو گیا۔ حافظ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اگر پولیٹیکلی ہم دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر گفتگو بھی ہو رہی ہے، بات بھی ہو رہی ہے کہ جی یہ 27ویں ترمیم کا اس طریقے سے آ جانا کون سی روایت تھی، کوئی بحث نہیں ہوئی، لوگ 18ویں ترمیم کی مثال دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک ڈرافٹ آیا ہے اور وہ ڈرافٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ دو چیزوں پہ آیا ہے۔ ایک ڈرافٹ آیا ہے جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ آیا ہے، ایک ڈرافٹ کا حصہ ہے وہ آرٹیکل 243 کا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کورٹ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو پارلیمنٹ کے ابھی بھی اندر ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر ہیں، وہ بڑی دیر سے اس نیریٹو کے اوپر تھیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اسے ڈیوائیڈ ہونا چاہیے اور اس کی جگہ جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے، تاکہ اس کے بہت ساری چیزیں تھیں۔ اس کے اندر شاید ان کی پولیٹیکل کنسیڈریشن بھی تھی کہ جتنا سپریم کورٹ نے سارا سسٹم چوک کیا ہوا ہے اس کو کسی نہ کسی جگہ شفٹ کیا جائے فار دا سیک آف آرگیومنٹ۔ لیکن بنیادی چیز بھی اس کے اندر یہ تھی کہ اگر دنیا نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، پہلا ایکسپیریمنٹ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تھا
وہ پوسٹ آپ کو جو ورلڈ وار کے بعد آئے 1920 یا آسٹریا میں بنا, ٹرکی میں ابھی بھی چل رہا ہے, پیرالل کورٹس چلتی ہیں, سپریم کورٹ اپنا کام کر رہا ہے, کانسٹیٹیوشن کورٹ اپنا ہے, جرمنی کے اندر ہے, ساؤتھ دنیا کے تقریباً 80 سے زیادہ ممالک ہیں جو کسی نہ کسی طرح جو ہے انہوں نے اپنے فنکشنز جو ہیں جو کانسٹیٹیوشن ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے کہیں ٹریبیونل کر دیا ہے, کہیں کانسٹیٹیوشن کورٹ کر دیا ہے, کسی جگہ اسی اور فورم کا نام دیا ہے. اور پاکستان کی یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, کوئی یہ کہے نا کہ انہوں نے 2022 سے پہلے بھی کہا ہو کہ جی یہ چارٹر آف ڈیموکریسی تو چلے انہوں نے دونوں نے سائن کیا تھا, یہ بعد میں انڈورسمنٹ آئی تھی کہ جی یہ بالکل نہیں بننی چاہیے, ہمیں یہی سپریم کورٹ سوٹ کرتی ہے, کوئی نکالیں ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اب یہ ہے کہ جب 26ویں ترمیم آئی تو اس وقت کانسٹیٹیوشن کورٹ پہ آئی تو سب نے کہا جو دوسرے تھے وہاں پہ پولیٹیکل کمپرومائزز بھی ہوئی, فیسیلیٹیشن بھی آئی کہ نہیں جی کانسٹیٹیوشن بینچ بنا لیں, آپ کے سامنے 1 سال کا ہے. کیونکہ ہے یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کانسٹیٹیوشن بینچ کے اندر ہماری مرضی کے جج آئیں تو کانسٹیٹیوشن بینچ ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر ہماری مرضی کے جج آئیں وہ بھی ٹھیک ہے. چونکہ بعض دفعہ ہم یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی سوٹ کرتی ہے اور ہمارے اپنے بھی وہ میٹرز ہوتے ہیں کہ شاید وہ اس لا کے فریم کے اندر نہیں آ رہے ہوتے, اور اگر کسی نے وہ فیصلہ کر دیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سپریم کورٹ آپ نکال لینا, پچھلے 12, 14, 15 سے ہے, فیصل بیر میں آؤٹ کرے گا. کیا 184 کا استعمال اس ملک میں اندر ٹھیک ہوا ہے؟ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یار اس کو ماسٹر آف روسٹر کو ختم کریں, یہ اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں, کمیٹی بنے, سپریم کورٹ نے اسے سٹے دے دیا. وہی سپریم کورٹ بعد میں 10-5 سے ایک فیصلہ کر دیتی ہے. آرٹیکل 62 جو ہے کس قائن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے لائف ٹائم سپریم کورٹ کہے کہ جتنی دیر میرا ڈیکلریشن موجود ہے ایک بندہ ڈسکوالیفائی رہے گا. کس جگہ لکھا, چھوڑیں کہ جی ہارس ٹریڈنگ کی سپیرٹ کیا ہے یا کس طرح ہے, جس نے ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیا, اس کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں آپ نے کیا, آپ کس طرح اسے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے آیا ہے اس کا ریزرو سیٹس کا, پولیٹیکل جسٹس ایک اپنی جگہ, پولیٹیکل فیسیلیٹیشن, پبلک کی رائے ایک جگہ جو ہے جو آپ مرضی جو کہیں. کیا آئین قانون کے اندر لکھا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو ہے جس کے پاس الیکشن سمبل نہیں ہے, جس نے الیکشن جو ہے وہ لڑا نہیں ہے, جس نے اپلائی نہیں کیا, جس نے سپریم کورٹ بار بار اسے کہہ رہی ہے کہ بھی کوئی ہے بندہ جو آ کے ہمیں بتائے, وہ کہتے ہیں نہیں SIC ہے, ہم کہتے ہیں وہ فیصلہ سپریم کورٹ اگر ریورس کرتی ہے تو اس کے اندر پرابلم ہے. ملٹری کورٹس کا جو ہے نیریٹو بعد میں بنایا, ان ساری جماعتوں سے پوچھیں 1971 سے لے کے آج تک ساریوں کے اندر جو ہے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہوئے ہیں. PTI نے بذات خود ایکسٹینشن کی ہے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کی جو ہے. اس کے بعد 21st امینڈمنٹ آئی, کتنی ججمنٹس آئیں, 15 ججز کی ججمنٹ آئی, ہم اسے لے گئے وہاں کے اوپر, سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, اور انہی میں ججوں نے کہا یار ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ایک میجورٹی فیصلہ آ چکا ہے, ہمیں لارجر بینچ کی طرف جانا چاہیے, اور بعد میں سپریم کورٹ پھر اسے ریورس کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں آنیسٹلی اس کے اندر چونکہ پولیٹیکل پارٹی کا کام ہی یہی ہے کہ اس طرح کی ایجیٹیشن ان چیزوں کو لے کے آئے کہ اگر آپ نے کنسیڈ کر دیا تو پھر تو مطلب یہ ہوگا کہ جی آپ کا ایجنڈا نہیں ہے اور آپ نے لوگوں کو باہر نہیں لے کے آنا. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی حد تک کوئی میں نہیں سمجھتا یہ ہے, وہ صرف آپ کو ایک آپٹکس نظر آتے ہیں, اور انہی کے کہنے پہ اگر کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا گیا تو اسی سے یہ منکر ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہماری مرضی نہیں ہے. مولانا صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ شامل تھے, ان کے بندے کہہ رہے ہیں یہ شامل. دوسرا یہ ہے لوکل گورنمنٹ. میں حافظ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا فیصل صاحب کو اس میں شامل کروں. فیصل صاحب بڑا اہم نقطہ ہے, وہ لائف ٹائم جو ہے وہ امیونٹی تو اپنی جگہ رہے گی, لیکن اہم نقطہ اٹھایا حافظ صاحب نے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے یہ دنیا بھر میں ہے, 80 ممالک میں وہ گنوار ہیں. تو کہتے ہیں پاکستان میں آتے ہیں تو آپ لوگ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ زہر نکال دیا انہوں نے ترمیم کا, جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی تھی. دیکھیے جو بھی بات ہے اس وقت, یہ 27ویں یا 26ویں ترمیم کے پیچھے کیا کانسٹیٹیوشنل وزڈم ہے, کیا ضرورت ہے, کیا اس کی مجبوری کیا تھی, ماس وائز تھے کہ آپ نے سپریم کورٹ کو جو آپ نے گھوٹے کے نیچے رکھنا ہے. یہ جو بہت زیادہ 26ویں ترمیم میں شور مچایا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا یا کانسٹیٹیوشن بینچ کا, تو پاکستان کے 90% علاقے میں تو وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے. نہ وہاں پہ پنجاب میں ہے, نہ سندھ میں ہے, نہ بلوچستان میں ہے, نہ KP میں ہے, نہ ایون اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی اپلیکیبلٹی ہے. تو ایسی قانون سازی یا ایسی آئین سازی جس کا 90% پاکستان میں کوئی اس کے وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے, اس کو آپ کیا کنسیڈر کریں گے. باقی یہ بات کہنا کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ 80 ممالک میں تو وہاں پہ تو الیکشن بھی چوری نہیں ہوتے, وہاں پہ فارم 47 پہ نہیں بنتا, وہاں پہ ججز کو ہے وہ کیا وہ ریکارڈ بھی نہیں ہوتے, وہاں پہ ججز کو ہے اصل میں جہاں مسائل زیادہ ہوں تو وہاں پھر اس طرح کی چیزیں بھی زیادہ ہونی چاہیے نا, جو اسپیسیفک ہوں.
مثلاً کیا مسائل ہیں سر یہاں پہ کوئی جج جو ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ دے، یہ مسئلہ ہے. نہیں سر، کوئی جج جو ہے وہ اپنا آزاد رہے، وہ پریشر میں نہ آئے، یہ مسئلہ ہے. اس کے گھروں پہ اس کے بچوں کی سرویلنس لگا دیں، یہ اس وجہ سے کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، یہ مسئلہ ہے. اس کو ٹرانسفر کر دیں کیونکہ وہ آپ کے حق میں فیصلے نہیں دے گا اور وہ آزاد منش جج ہے، یہ مسئلہ ہے. فیصل بھائی یہ مسائل ہیں. یہ مسائل جو ہیں یہ عوام کے مسائل تو نہیں ہیں، یہ تو کچھ اشرافیہ ہے جس کے مسائل ہیں، اور وہ اشرافیہ ملک پہ لیڈ کیپچر جس کو کہتے ہیں وہ ہوا ہے، اور اس کے مطابق چل رہا ہے. ملک کو آئین اور قانون کے مطابق تو چل نہیں رہا، ڈنڈا ڈولی پہ چل رہا ہے تو چلائی جائیں. اگر پی ٹی آئی کی ہر بات اتنی معتبر ہے، تو پی ٹی آئی تو یہ بھی کہتے کہ عمران خان کو رہا کرائے، پولیٹیکل لوگوں کو رہا کرائے. یہاں پہ آپ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں پی ٹی آئی نے کوئی ووٹ دیا کہ جی وہ اپنا یہ بینچ میں انہوں نے ووٹ دیا جس میں ووٹ ہی نہیں دیا ہوگا. اس کے بعد آپ یہ الیکشن کا فراڈ ہوا 2023 میں، اس میں تمام جو لوگ ہیں جس طرح سے الیکشن لڑا گیا، جس طرح سے الیکشن میں مینڈیٹ چھینا گیا، آپ اس کو مطلب درخور اعتنا بھی نہیں سمجھتے. آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے روٹین کی کاروائی ہے. مطلب یہ تو عجیب و غریب اپروچ ہے. یہ تو پیپلز پارٹی کی اپروچ ہے کہ ٹھیک ہے جی کوئی بھی جرم ہو جائے، جس طرح سے مرضی ہو جائے، آپ اس پہ کوئی ایکشن نہ لیں اور کوئی اس کی سزا جزا نہ ہو، بس ٹھیک ہے مٹی پاؤ آگے چلو. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ نے الیکشن چرایا ہے، آپ نے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور لوگ اس کا حساب لیں گے، آج نہیں تو کل لیں گے. یہاں پہ یہ معاملات کو پہلی دفعہ ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے اپنی قانون سازیاں کر کے انہوں نے سمجھا کہ ہم سارے زندگی اس کے سے بینیفٹ ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا تو پتہ بھی نہیں لگا کہ کس وقت کہاں پہ کیا ہوگا. لیکن فیصل بھائی آن میرٹ اس کی کیا مخالفت ہے؟ صرف یہ انٹینشن، یہ وجہ کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی اس ترمیم کو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے کر رہی ہیں، ان کے پاس آئینی مینڈیٹ نہیں ہے، صرف یہ وجہ ہے اس کی مخالفت کی؟ یہ صرف وجہ ہے؟ آپ کا خیال ہے یہ صرف وجہ ہو؟ یہ صرف ہے؟ مطلب آپ آئین کا، پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں اور آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ اس کو کوئی وجہ نہیں سمجھتے سر. یہ تو میرے خیال میں بڑی نازک صورتحال ہے یہاں پہ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا مینڈیٹ نہیں ہے اس نے مینڈیٹ چرا لیا اور آپ نے کر لیا، تو صرف یہ وجہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اچھا اس صرف کے ساتھ کچھ اور صرف بھی لگا لیں. وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کا آج مخدوم جو ہے وہ ہمارے اٹارنی جنرل مخدوم علی خان صاحب کا، انہوں نے اوبیسری لکھی ہے. Once upon a time there was a Supreme Court. Once upon a time there was a High Court. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ تو جو اس ملک میں رہ رہے ہیں وہ تو آپ کسی کے اس پہ رہ رہے ہیں نا جی، کسی کی مرضی کے اوپر. آزاد اور مذہب معاشرے تو ایسے نہیں ہوتے، جمہوری معاشرے تو ایسے نہیں ہوتے. اور صرف میں یہ ہے کہ آپ کو اس وقت کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ آپ 27 لے کے آئے، 26 لے کے آئے، اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ اسی طرح عوامی مفاد میں ہے؟ اس میں عوام کا کیا مفاد ہے؟ اس میں کون سی عوام بینیفٹ ہوگی؟ جو لوور کورٹس ہیں، لوور کورٹس پہ آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں، لوور کورٹس پہ آپ توجہ نہیں دے رہے. سب سے زیادہ پرابلم وہاں پہ ہے. کرپشن جو ہے وہ ریمپنٹ ہے، وہاں پہ آپ توجہ نہیں دے رہے کیونکہ آپ خود اس میں ملوث ہیں. یہ جو حکومتی پارٹیاں ہیں، دیکھیں آپ لوگوں پہ حقوق بنانا بند کر دیں. میڈیا کے اوپر مجھے آپ سے تو ہمدردی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو میں داد دیتا ہوں کہ جس گھٹن اور حبس کے ماحول میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ بہت کمینڈیبل بات ہے. ورنہ تو یہاں پہ جو ہے کوئی ایک لفظ بولے، ایک لسٹ بھی جہاں سے آتی ہے ہمیں پتہ ہے، بولنے بھی نہیں دیا جاتا، نام بھی نہیں لینے دیا جاتا. تو اس قدر جو ہے خوف ہے، اس قدر جو ہے وہ لرزہ طاری ہے. پتہ نہیں یہ کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اور کتنی دیر یہ اس طرح سے چلتے رہیں. حافظ صاحب، جس میں فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی اخلاقی اختیار نہیں تھا، کوئی اخلاقی معاملات کرنے کا وہ نہیں تھا. ایک بڑا الزام ان کے اوپر ہے کہ وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. تو یہ فیصل صاحب سمجھتے ہیں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے باز رہنا چاہیے کہ جو کسی چیز کا حلیہ بگاڑیں یا کوئی نئی روایت پیدا کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ضرورت تھی کہ اس کنٹروورسی کے اندر جایا جاتا، اس کو اس وقت ہی کیا جاتا؟ کیا باقی تمام چیزوں میں اصلاحات ہو گئی تھی؟ لورڈ جوڈیشری کی جو بات کی ہے ویل صاحب نے، سر وہ غلط تو نہیں ہے؟ لورڈ جوڈیشری کے اندر تو حالات یہ ہے کہ بینچیں تک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کورٹس کے اندر. فواد، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا بیوروکریٹک گورننس سسٹم یا پاکستان کا جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا سسٹم ہے، اور اس کے اندر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کو بھی شامل کریں نا، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ نان فنکشنل ہے.
اس کا پاکستان کے عام آدمی کے رائٹ سے یا اس کو پروٹیکشن کے اندر جو ہے وہ کوئی آپ کو اتنی انوالومنٹ نظر نہیں آتی کہ اگر وہ بہتر ہوتا یا رول آف لا کا انڈیکس بہتر ہوتا تو ہم 130 نمبر پہ ہوتے یا 132 پہ آتے یا ساؤتھ ایشیا کے اندر ہم سب سے لوسٹ آتے. تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا, اور وجہ جو ہے وہ کئی جگہوں پہ ہے. جوڈیشری کی اپنی وجہ ہے, کرپشن ایک وجہ ہے, آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ایک وجہ ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا نان انٹرسٹ ہونا ایک وجہ ہے, بیوروکریٹس کا جو ہے وہ ایکسیسو اختیار استعمال کرنا وہ ایک ہے. لیکن سفرر کون ہے؟ سفرر تو پاکستان کا عام آدمی ہے. آپ کے کیسز بھی جو ہیں وہ سالہ سال سے لگتے ہیں, کسی عام آدمی کے بھی کیسز لگتے ہیں. آپ کے سامنے جو ہے کسٹڈی کے کیسز 15 سال جو ہے وہ سپریم کورٹ تک آتے لگ جاتے ہیں. کسی جگہ جو آپ سیول رائٹس کے آپ دیکھ لیں تو سسٹم کے اندر تو پرابلم ہے. سر سسٹم کو نیچے سے ٹھیک کرنا چاہیے. نہیں, میں آپ سے گزارش کروں نا کہ جب اوپر والا سسٹم جو ہے اس کے اندر بیٹھے لوگ ہی سارے چکر کے اندر پڑے ہوئے ہیں, جو 12 جس طرح فیصل نے اشارہ کیا ہے, فیصل نے ایک اسپیسیفک بات کی ہے کہ جی وہ صرف آپ 2024 پہ چلے جاتے ہیں کہ جی الیکشن ہے اور اس کے بعد آپ ایک سارا نیریٹو بناتے ہیں. اور بھئی 2024 سے پہلے پاکستان کی جوڈیشری جو تھی یا 2022 سے پہلے پاکستان کی جوڈیشری ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ کتنا ودن فریم آف ورک آف دا کانسٹیٹیوشن یا آرٹیکل 37 جو ہے اس کے مطابق وہ کام کر رہی تھی, اور یکدم جو ہے وہ ایسی ڈچ کے اندر چلی گئی ہے کہ جی ساری وجہ ہی جو ہے یہ لوگ ہیں جو اس وقت آئے ہوئے ہیں. تو بات تو کچھ اور ہے, اور بات جینوئنلی یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹس جو ہے ان نے جس طرح پرفارم کرنا چاہیے تھا ویزا ورس پولیٹیکل رائٹس کے یا ویزا ورس سیولین رائٹس کے, انہوں نے پرفارم نہیں کیا. اب دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ میں نے یہی کہا نا کہ آپ پہلی بات ان کی مانی گئی پی ٹی آئی کی جی کانسٹیٹیوشن بینچ بنائیں, وہ بن گیا, اس سے بھی کہا کہ نہیں بننا نہیں چاہیے. اس کے بعد یہ بتائیں کہ آرٹیکل 243 جو ہے اس کے اندر جو ہے دنیا کے ہر بڑا ملک جو ہے, میں نے آپ سے کہا کہ جی امریکہ, برطانیہ, ٹرکی, انڈیا, ساروں نے ایک چین آف کمانڈ جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوا ہے. سروسز چیف جو ہے انہیں ایک سینرجی کے اندر لے کے آئے, آپریشنل انٹیلیجنس, کوآپریشن اور پروکیورمنٹ کے اندر وہ ہم نے کیا ہے. آپ وہ بھی اس کو لے جائیں کہ نہیں ہونا چاہیے, 1998 سے وہ چل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہی ہوں کہ آپ کا جو پولیٹیکل سلوگنز یا نیریٹو جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ دوسری چیزوں کو تو ڈسکریڈٹ نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ امینڈمنٹ آئی ہے, غلط آئی ہے, اس کے اندر کیا بہتری آ سکتی ہے, وہ بہتری بھی تو کم از کم کچھ بتائے نا. آپ ایک ہی اینڈ پہ کہیں کہ جی یہ ہو نہیں سکتا, یہ جی فلانے آ گئے ہیں, ان کا اختیار کوئی نہیں ہے, ان کا نہیں. اور بھئی اگر جن کا اختیار ہے یہ تھا وہ تو سارے اس چیز پہ ایگری تھے کہ اس ملک میں 2 عدالتیں ہونی چاہیے, ایک اس کام کے لیے ایک اس کام کے لیے. یا یہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے کوئی اختیار کم ہوئے, اختیار ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے. کیا دوسری جگہ جو گئے وہاں پہ سٹیزن جو ہے وہ اپنے رائٹس اویل نہیں کر سکتے؟ بالکل اس کے اندر کر سکتے ہیں. کیا دنیا کے اندر جو ہے ٹرانسفر آف ججز جو ہے وہ اسٹیبلش پرنسپل ہے کہ نہیں جی وہ ایک شخص جو ہے آپ اسے ٹرانسفر کریں گے, اس کی انڈیپینڈنس اور جوڈیشری فیکٹ ہے. انڈیا کے اندر جو ہے درجنوں قسم کے آپ کے ٹرانسفر ہوئے. ایک سیکنڈ حافظ صاحب رکیے گا, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. فیض صاحب, یہ ججز کا جو ٹرانسفر ہے یہ ابھی بھی تنازع ہے, یہ اس تنازع کو اگر ختم کر کے آئین کا کور دے دیا جائے تو اس میں فرق کیا پڑتا ہے سر؟ کیا برائی کیا ہے اگر ایک جج کو ٹرانسفر کر دیا جائے کسی وجہ سے؟ دیکھیے ججز کی ٹرانسفر کی مقصد کیا ہے؟ ہمارے پاس ججز کو انڈر پریشر لانے کے, اس کے علاوہ تو آج تک کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ججز کی ٹرانسفر پہ آپ آرٹیکل 200 کمنٹ کریں؟ آج تک کتنے ججز ٹرانسفر ہوئے پاکستان میں؟ ایک سیکنڈ, آپ انڈیا سے بہت زیادہ انفلوئنس ہیں. تو انڈیا میں تو سینیورٹی پرنسپل ہے, وہاں پہ تو وہی سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے فیصلہ کرتی ہے, 5 سینئر موسٹ ججز ہیں. ٹھیک ہے, جہاں وہاں پہ جو اچھی بات ہے اس کو فالو کریں. پہ ججز کے جو ٹرانسفر ہے, انڈیا کے معروضی حالات اور ہیں, وہاں پہ ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے بھی کیے جاتے ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ اس کا رواج نہیں ہے. کبھی بھی کوئی جج پنجاب سے آپ کے پی میں بھیجیں گے, بلوچستان میں بھیجیں گے تو وہاں پر شور مچے گا. اسی طرح سے آپ سندھ میں بھیجیں گے, سندھ کے بندے ادھر آئیں گے تو شور مچے گا. لیکن نا آپ کے اپنے معروضی حالات ہیں, آپ نے اس کے مطابق کرنا ہے. اور آزاد عدلیہ ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے, کوئی ججز کے لیے نہیں ہوتی. جوڈیشری کا اسٹرانگ ہونا جو ہے وہ عوام کے لیے ضروری ہوتا ہے, وہ عوام الناس کے مفاد میں ہوتا ہے. کوئی ججز ہیں یا لٹیگنٹس ہیں یا بارے ہیں یا وکلا ہیں وہ تو لیس امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ تو جمہور ہے, پبلک ایٹ لارج ہے. اس کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی
تہ طے کر دیا گیا ہے، بنیادی انسانی حقوق، سول رائٹ. آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں فیصل سے سوال نہیں کرنا چاہوں گا، میں تو صرف میں صرف ایک ایڈ آن کامنٹ کروں گا. یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جج ٹرانسفر نہیں ہوتے. یہاں پہ لوگوں کو چیف جسٹس نہ بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر لایا گیا ہے، یہاں پہ چیف جسٹس نہ بنانے کے لیے شریعت کورٹ کے اندر لایا گیا ہے. تو اس وقت انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہاں تھی جب جوڈیشری نے یہ کام کیا؟ یہ پوچھے نا کہ کتنے ہائی کورٹس کے ججز جو اس سینیورٹی کے اندر تھے جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا اور انہیں کہا گیا کہ بھائی صاحب آپ یا اوپر آ جائیں یا آپ کے لیے ایک کانسیکوینس نکلتا ہے. تو کیا یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہی ہے؟ یا شریعت کورٹ کے اندر جو ججز گئے تھے جن کا ڈیو بنتا تھا کیا وہ اس کے اندر ہے؟ ابھی آپ کے سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس پچھلے تھے انہیں کہا گیا کہ جی آپ سپریم کورٹ کے اندر آئیں، انہوں نے کہا جی میں نہیں آؤں گا. ادھر لا منسٹری نے نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے اور وہ صاحب اپنا پورا ٹینیور کر کے گئے اور ہماری بار ان کے پیچھے چلی گئی ہے کہ جی آپ یہ کریں. تو کس جج کے ذمے یہ ہے کہ جی میں اگر اپوائنٹ ہوا ہوں تو میں نے ساری عمر نوکری اس جگہ کرنی ہے؟ یہ 1973 سے لے کے 2025 تک جو ہے کتنے ججز جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ٹرانسفر کیے ہیں فرام ون ہائی کورٹ ٹو اندر ہائی کورٹ جو ہے؟ کوئی ایگزامپل تو دے نا. یہ ابھی جو آپ کے سامنے آئے ہیں سندھ سے آئے ہیں، یہ ابھی جو 26ویں ترمیم کے بعد آئے ہیں، اس کے بعد ایک آپ کے صاحب جس میں ایک بلوچستان سے آئے ہیں، ایک آپ کے پنجاب کے اندر سے آئے ہیں، باقی ادھر آپ کے لوکل ہیں. اور یار یہ اگر 50-52 سال اگر آپ نے ایک ایکسپیرینس کیا ہے اور یہاں کے اوپر آ کے اگر ایک ایسی چیز کے اندر چیزیں چلی جاتی ہیں اور پھر آپ پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی نہیں مانتے. اب اس کیس کے اندر بھی جو آیا ہے، یہ ابھی بھی جو آئے گا، اس کے اندر اس صوبے کا چیف جسٹس آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کمپرومائز ہے، دوسرے صوبے کا چیف جسٹس وہ بھی کمپرومائز ہے. اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کی آپ کو میجورٹی چاہیے جس کے اندر آپ کا چیف جسٹس ایک ہے، دوسرا چیف جسٹس ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج ہے، فلانا جج. اور یار کسی جگہ تو ہمیں بریک لگا دینا چاہیے. صرف ایک کا انڈیپینڈنٹ ہونا جو ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اہم نقطہ حافظ صاحب نے دیا ہے کہ دیکھیں اگر سسٹم میں کوئی فلاز تو اس کو دور کرنے میں سر برائی کیا ہے؟ مطلب اگر ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے پورا ایک میکینزم طے کر لیا جائے تو میکینزم کے ہوتے ہوئے تو پھر جو ہے وہ کوئی وکٹمائزیشن کی الزام یا لائٹر سائڈ فیصل اور اہم ساری عدالتوں کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا بول رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ جی ان کو کیا ہونا چاہیے جو ہے. یہ فیصل بھائی سر گزارش ہے جو عمل 52 سال میں نہیں ہوا تو اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب آپ میکینزم کیوں بنا رہے ہیں؟ کہیں سے تو ٹھیک کرنا ہے نا فیصل بھائی چیزوں کو. نہیں اس میں غلط کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آج تک پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کتنے ٹرانسفر کیے ہیں؟ غالباً آپ کو گنتی میں 1-2 بھی نہیں نظر آئیں. نہیں آیا ہی نہیں ہے. 26ویں ترمیم سے ایک آیا ہی نہیں ہے جی، جوڈیشری نے لایا ہے. 26ویں آنی ترمیم اسی نے لایا نا کہ آپ نے جوڈیشری مینج کرنی ہے، آپ نے ججز مینج کرنے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آئے ہیں فیصل جو آئے ہیں جو اسلام آباد کے اندر آئے ہیں ان کی پرفارمنس ٹھیک ہے، پرفارم نہیں کر رہے. نہیں پرفارم سارے کر رہے تھے اور اسلام آباد کے ججز. تو پھر کیا ایسی چیز ہے، کیا ایسا آپ کو ہنچ ہے کہ جی ایک شخص چلا جائے گا یا 2 چلے جائیں گے یا 3 چلے جائیں گے؟ روٹیٹ ہونا چاہیے. 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد چلے گئے واپس آ جائیں پھر آگے. اور آپ کی فواد سینیورٹی انٹیکٹ ہے. اس کو ذرا ڈیٹیل میں ریسپونڈ کر دیجیے گا. غلطی کو ٹھیک کریں گے، غلطی کو کسی اور چیز سے ٹھیک کریں گے نا. غلطیوں سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اس پہ جتنا بھی کر لیں یہ 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک آئینی شرارت ہے، دھوکہ ہے اور یہ بالکل پاکستان کی جڑوں میں بیٹھے. نہیں فیصل بھائی میرا کوشچن آپ سے صرف یہ ہے کہ اس کو یکسر مسترد کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کے پاس اخلاقی کوئی جواز نہیں ہے یا اس کے اندر شک بائی شک آپ میرٹ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں؟ اس کی سب سے پہلے مینڈیٹ نہیں ہے، اس پہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا اور آئین سازی جو ہے مینڈیٹ میں عوام کا ووٹ چاہیے ہوتا ہے. یہ تو سر الزام ہے نا کہ مینڈیٹ نہیں ہے. اور یار جس عدلیہ کے لیے بات کریں فواد، اس نے 1958 میں کہا تھا کہ ڈیفیکٹو جو ہے وہ چلنا چاہیے ڈیجور ہے. چلو ڈیفیکٹو تو مان کے ایک سیکنڈ فیصل بھائی کو میں سن لو نا. دوسری ریزن یہ ہے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا عوام کے وسیع تر مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عوام یہ لائی گئی ہے حکومت میں شامل جماعتوں کے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اور اس کا کوئی عوامی مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب جوڈیشری کو انڈرمائن کرنا ہے، ایک جوڈیشری کو غلام جوڈیشری کرنا ہے جو کہ کافی حد تک یہ کامیاب ہو چکے ہیں. اور اس میں پک اینڈ چوز ججز کا بھی کرنا ہے، اپوائنٹمنٹ بھی ججز کی اس طرح سے کرنی ہے تاکہ ان سے اپنا جو ہے کام لیا جا سکے اور اپنی پسند کے جو ہے وہ فیصلے لیے جا سکیں. اور پاکستان میں جوڈیشری کو، جمہوریت کو اور سول سپرمیسی کو دفن کرنا ان کا مقصد ہے.
یہ وہ اعتراضات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ الٹیریئر موٹیوز ہیں آپ لوگوں کے، یہ آپ لوگوں کے جملہ ہے، میں تو الٹیریئر موٹیوز ہیں یہ. چلے میں ون بائی ون آپ لوگوں سے میں آج 26ویں نہیں، حافظ صاحب پہ تو الزام بھی نہیں ہے یہ. نہیں حافظ صاحب اصل میں ہوا یہ ہے کہ دو کونسل ہو گئے نا فیصل بھائی، آپ جو ہے وہ اس کے مخالفت میں فیصل بھائی وہ ہمارا ایسا نہیں ہے، وہ حافظ صاحب کو تو وہ ہے نا وہ بھی. اچھا چلیں 26ویں آئینی ترمیم کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹیز کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے مطابق بنائی گئی تھی، یہی کہا ہے نا. اور اچھا اب اس ویسٹڈ انٹرسٹ کے اندر جو تھا، ان سے صرف یہ پوچھیں کہ 26ویں ترمیم کے اندر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پی ٹی آئی کے بندے گئے تھے، وہ ایک یا دو یا تین کتنے کی کانفرنس تھی؟ اگر ان کی کانفرنس تھی تو پھر پولیٹیکل پارٹی ایک تو نہیں ہے نا، سارے اکٹھے ہیں. اچھا سارے اب آ جاتے ہیں آرٹیکل 243 کے اوپر، کسی اور سے پوچھے 243 کا کوئی ایشو ہے بھی نہیں. اچھا تیسرا آ جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جو ہے، اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے، ان کے پاس ٹینیور بھی ہے، پروٹیکشن بھی ہے، ان کی جورسڈکشن کم بھی نہیں ہو رہی، ان کی جورسڈکشن زیادہ نہیں ہو رہی. ایک ہی مقصد کیا ہے اس چیز کے اندر، یا چلے جائیں 8-10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ مکان کی رجسٹری آپ کے نام نہیں، آپ مکان بنائے جا رہے ہیں. فیصل بھائی کے کہنے کا مطلب یہ ہے، فیصل بھائی یہی ہے نا کہ مکان کی رجسٹری ہے نہیں، آپ بلڈنگ بنائے جا رہے ہیں. تو رجسٹری یہاں نہیں ہے، نہیں فواد، اگر رجسٹری نہیں ہے، ان کے پاس ہے نہیں، رجسٹری ہے نہیں ہے تو قبضے کے وقت ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ 26ویں ترمیم کی اگر رجسٹری نہیں تھی تو قبضہ ہونے جا رہا تھا، تو قبضے کے ساتھ ساتھ کیوں دیا جا رہا ہے کہ جی آپ آئیں اس کے اندر بیٹھیں؟ یہ ابھی بھی اس چیز کے میں تھوڑا سا اس پہ ہوں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو پاکستان کے سارے الیکشن جو ہیں وہ بڑے اپ ٹو ریکارڈ رہے ہیں تو پھر تو یہ نیریٹو بنتا ہے مطلب نہیں ہے کہ ہر الیکشن جو ہے فیصل ایک سیکنڈ ہے، ایک منٹ دیجیے گا، میں آپ کو یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. سارے جو ہیں اگر تو سارے الیکشن پاکستان کے جو ہیں 1970 سے لے کے آج تک جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ میرٹ بیس کوئی نہیں آیا، اور گورنمنٹس جو ہیں بڑی اس طرح آئی ہیں نہیں آیا، تو پھر تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جی 24 کے اندر جو ہے وہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے تو وہ نہیں آ رہی. اچھا دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا ان ساری فیصل ایک سیکنڈ ایک منٹ دینا، میں لٹ کا سوال بھی سے پوچھنا، لٹ لگائی ہوئی ہے. اچھا نہیں میں ایک سیکنڈ، اچھا اب 1920 کا معاملہ ہو سکتا ہے، 1920 کا معاملہ تھا، باقی جگہ آپ نے تو 10 اور 50 کر دیا. اچھا اب دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ اس پروسیس کے اندر حصہ ہیں، آپ نے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، شمولیت اختیار کرتے ہیں، تو پھر یا تو یہ کہیں نا کہ ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جی آپ کے دور کے اندر جتنی امینڈمنٹس آئی تھیں، یہ سارا آیا تھا وہ اسی پولیٹیکل کنسلٹیشن، کیا فاٹا کا مرجر جو تھا وہ فاٹا کے لوگوں سے پوچھ کے کیا گیا تھا؟ آپ نے کیا تھا ایڈمنسٹریٹولی، آپ نے کیا. اچھا نہیں فیصل بھائی آپ کے دور میں تو آرڈیننس کی برسات تھی پوری ایک. اچھا پھر ایک دن کے اندر جو فیٹف کی تھی، اور میں تو ان سٹیٹمنٹس پہ نہیں جاتا چونکہ فیصل جو ہے وہ وٹنس بھی ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے، تو یہ وہ ایک آئیڈیلسٹک. ہاں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس چیز پہلے نیریٹیو یہ بنایا گیا، پیپلز پارٹی کو ڈیفینس کیا گیا کہ یہ 18ویں ترمیم جو ہے نا جی 18ویں ترمیم کمپرومائز ہو رہی ہے، 18ویں ترمیم پہ ایک شہری ہے. آئیے 18ویں ترمیم پہ کچھ فیصل بھائی کیا لقمہ ہے آپ کا؟ میں نے کہا کہ حافظ صاحب کا تو مطمع نظر بالکل مختصر سا ہے، حکمران جماعتوں کی طرح کہ آنکھوں میں سوئے مار لے آنے ہو جائیں اور کانوں میں کوئی چیز ڈال کے بہرے ہو جائیں، نہ پوچھیں نہ دیکھیں. نہیں اور اللہ پہ لیے دیکھیں چیز یہ ہے، میں کم از کم پروفیشنلی جو ہے نا جی، جب ہم ایک پولیٹیکل پیور ہو نا تو پھر ہمارے، لیکن جب ہم پروفیشنلی لائر کے طور پہ آئے تو اس کے اندر پھر لا یا کانسٹیٹیوشن یا کچھ ڈالنا چاہیے، پھر ایک نیریٹو بلڈوز نہیں کرنا چاہیے. ایک چیز آئی ہے اس کا ایک لیگل آرگومنٹ ہے، ایک پولیٹیکل اینگل ہے، پولیٹیکل اینگل ایک حد تک رکھے لیکن اس کا کوئی کاؤنٹر بھی تو لے کے آئے. یہ مولانا صاحب کی جو میٹنگ سین ہے، فیصل کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آرگومنٹ ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ یہ ساری جو بات ہے 80 ممالک کا جو آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہی نہیں ہے. نہیں یہ فیکٹ ہے یار. آپ دیکھیں کہ یعنی کہ یکسر مسترد ہو، لکیلی آپ دنیا کے 80 ممالک میں سی ڈی ایس موجود ہے، کسی ایک نے ریورس نہیں کیا جب سے بنا ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے جو کیا ہوگا وہ ٹھیک کیا ہوگا.
دنیا کے 80 ممالک سے زیادہ جو ہے ایک سیکنڈ فیصل بھائی میں کنکلوڈ کرنے میں فیصل بھائی آپ کی طرف آپ پہ ہی آئیں گے. آپ دنیا میں تو بڑے کام ہوتے ہیں. نہیں آپ اچھا دنیا میں تو ایسے کام ہوتے ہیں جن کی اجازت نہیں وہ نہ بتائیے گا فیصل بھائی, دنیا میں جو کام ہوتے ہیں وہ نہ بتائیے گا, وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. دنیا نہیں دیکھیں نا کہ اب یہ ہے کہ یہاں تو یہ ہونا کہ آپ جس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ ایسا کوئی کام کر رہا ہے کہ جو دنیا میں ہے ہی نہیں ہے اور آپ اپنے پروٹیکشن کے لیے کر رہے ہیں, پھر تو بات سمجھ میں آ گئی. دنیا میں تو سر بہت کچھ ہوتا ہے. آرٹیکل 243 جو ہے 1998 سے جب یہ گورنمنٹ ہی اس وقت کاغل کا تھا, یہ آن پیپرز ڈیبیٹ ہے کہ ہمیں اپنی فورسز کو سنکرونائز کرنا چاہیے جس طرح دوسرے ممالک کے اندر ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ اتنا سکسیسفل ماڈل ہے کہ آج تک کسی ایک نے سی ڈی ایس کو ریورس نہیں کیا. کسی نے نہیں کہا کہ جو ایک بیٹھ گیا اس نے گورنمنٹ بلڈوز کر دی, دوسروں کا کھا گیا, اوپر بیٹھ گیا. دوسرا کانسٹیٹیوشن کوڈ جہاں بنی ہے, فیصل یہاں پہ ہے, کسی ایک ملک نے اس کو ریورس نہیں کیا کہ یار کام غلط ہو گیا سپریم. تیسرا لوکل گورنمنٹ جو ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر جو ہے مکہ کا حج سارا لوکل گورنمنٹ کرواتا ہے. برطانیہ, امریکہ, چائنا کا نظام ہے. تو یار تھوڑا سا اس میں بھی ہے یہاں پولیٹیکل. آپ سے کرواتا ہوں فیصل بھائی, فیصل بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ سعودیہ کی کیڑی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے؟ نہیں کورٹ کی گل نہیں کی, لوکل گورنمنٹ کی کیتی سنتے لیا کرو. اور میں کہ جڑا حاج نے مکہ والے کرانے نے اوتھے لوکل گورنمنٹ ریاض نہیں کراتا. اچھا فیصل بھائی لیکن لوکل گورنمنٹ تو ایک بالکل عوامی مفاد کا معاملہ, اس پہ ہی آتے نہیں. بہتری آپ نے شور ڈال دیا کہ پیپلز پارٹی ریورسل کر رہی ہے. فیصل بھائی پیچھے ہٹ گئے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈران نے رات ایک ویڈیو بیان دیا ہے. وہ کہتے ہیں اس پہ ہم تحریک چلائیں گے. مطلب اب تحریک چلتے ہوئے دکھ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو تھیلے منڈے موجود ہیں ان کے ساتھ. اللہ کرے چلا لیں, دعا گو ہیں ان کے. کیا لگتا کیا ہے آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ بھئی دعا کس بات کی ہوتی ہے؟ جو نہیں ہونے والا ہوتا اسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہو جائے. ہاں کہ بس جیسا ڈاکٹر کہتا ہے دعا کریں بس. اب نہیں بس اب دعا کریں. نہیں رزلٹ دیکھیں نا, 26ویں ترمیم آئی. سر وکلا کی تحریک میں چل سکتی ہے کیا؟ میں بتاتا ہوں نا, میں فیکٹ بتاتا ہوں. یہ حافظ صاحب جیسے وکلا ہیں سارے آج کل ہمارے لیڈران. اچھا 26ویں ترمیم آئی, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی شامل تھی, بعد میں مخالفت کی, اسی پہ الیکشن لڑا, سپریم کورٹ بار نے جو ہے وہ الیکشن جیتا. 27ویں ترمیم سے پہلے کہا گیا کہ 26ویں ترمیم کے پورا وکیل خلاف ہو گئے. اب فیصل صاحب نے جن کو کینڈیڈیٹ شو کیا ہوا ہے وہ بھی 26ویں 27ویں کے چکر میں نہیں پڑے ہوئے, وہ پڑے ہوئے ہیں کہ یار جینوئن ریپرزنٹیشن آنی چاہیے. تو لائرز کا جو ایشو ہے نا جی, وہ اس کو ٹیگ نہ کریں. اور ابھی بھی یہ نہ کو 2007 ہے کہ جو اس کا افتخار سیاسی تحریک کا تو انہوں نے کہا دعا کریں. نہیں وہ کرنی, دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹی وکلا برادری کیسے اس کو کنسیڈ کریں گے. میں آپ سے کہوں کہ ابھی الیکشن ہوئے نا 10-12 دن نہیں, وکلا تو کتنے لیڈ کے ساتھ پاکستان کی سپریم کورٹ بار کے لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہم 26ویں ترمیم کے ساتھ ہے. فرض کیا جو اگر ان کا نیریٹو یہ تھا کہ جی اینٹی 26, اور دوسرے ایک جملہ لے لو فیصل بھائی کا. فیصل بھائی جنہوں نے کہا تھا ان کو جیتیاں پڑی ہیں, یہ تو ہمیں خام خواہ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے حافظ صاحب ہمارے بار میں نیشنل پالیٹکس نہیں ہوتی, ہماری بارے دھڑوں کے ہوتے ہیں, پرسنل تعلقات. نہیں تو پھر نعرہ لگایا کریں نا, پھر نہ لگانا کریں کہ جی وکیل جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے خلاف ہے, نہیں لگانا چاہیے. ہم کیا کریں؟ فیصل بھائی آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. میں ایک سیکنڈ, جیت جائیں تو وکیل زندہ ہے اور وکیل میرٹ پہ جا رہا ہے, اور اگر وکیل کو دوسرا فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ دھڑے کا فیصلہ کرتا ہے, وہ لا کا فیصلہ نہیں. چلیں حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ, فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور اختتام ہم نے اسی بات پہ کیا کہ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ ملک کے آئین قانون سب کے مفاد میں 80-85 ممالک کے اندر ہے, کسی نے آج تک ریورس نہیں کیا, خاص طور پر اگر کورٹس کی بات کی جائے. اور فیصل صاحب کا موقع بڑا واضح تھا کہ حکومت کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے اس ترمیم کا. اسی جو ہے وہ گفتگو کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے, اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ترمیم آیا وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو, پاکستان کے حالات معاملات بہتر ہو, آئین اور قانون کی بالادستی. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.